العبد المؤيد الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قالت زينب سلام الله عليها ما رأيت إلا جميلا صلوات بشي خاندان فاطمہ جو سلسلہ فکر آپ کی خدمت میں شروع کیا گیا اس کا عنوان اور موضوع کربلا مکتب عشق عشق کی حقیقت اور عشق کی ماہیت بجائے خود یہ ایک موضوع ہے، لیکن قلت وقت کے باعث میں نے اس حوالے سے اپنی گفتگو کو نہیں بڑھایا، اس لیے کہ دنیا کے پیچیدہ ترین موضوعات میں سے ایک موضوع یہی ہے۔ لفظ یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا مفہوم کیا ہے، فلسفی عشق کی کیا تعریف کرتے ہیں، حکماء، عرفاء، شعراء، مختلف طبقات بشر اس لفظ کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اور کس مفہوم میں استعمال کرتے ہیں، پھر اس کے مصادیق کیا ہیں، درجات کیا ہیں، عشق کیا ہے، ولا کیا ہے، مودت کیا ہے، حب کیا ہے، اس کے درجات خمسہ، عشق کے 5 مرحلے، ان کی جزیات اگر آپ نے ضروری سمجھا تو ہم ایک نشست اس حوالے سے بات کریں گے، اور اگر آپ نے سمجھا کہ ضرورت نہیں ہے تو ہم اسی اجمالی معنی پر اکتفا کرتے ہوئے جو کم و بیش حاضرین اور سامعین کے ذہنوں میں محفوظ ہیں اسی پہ اکتفا کریں گے۔ لیکن میں فقط ایک جملہ تمہیداً عرض کروں کہ عشق محبت کی کمال یافتہ شکل کا نام ہے، اور یہ عشق عربی زبان کا لفظ ہے۔ قرآن میں لفظ عشق استعمال نہیں ہوا، لیکن نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کے علاوہ معصومین کی مناجات میں، دعاؤں میں، آپ کے فرامین میں، آپ کی گفتگوؤں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ عربی کا لفظ ہے۔ عشق ایک خاص جڑی بوٹی کا نام ہے، شاید آپ نے خود مشاہدہ کیا ہو اس کا۔ ایک پیلے رنگ کی بوٹی ہے جو درخت کے ساتھ جب اگتی ہے اور نمو کرتی ہے، پھر یہ درخت کے گرد پیچیدہ ہو جاتی ہے، لپٹنا شروع ہو جاتی ہے، اور ایک عرصہ اس درخت کے ساتھ اس طرح سے اختلاط برقرار کرنے کے بعد پھر اس درخت کو خشک کر دیتی ہے،
ختم کر دیتی ہے۔ یہ عشق، یہ اس بوٹی کا نام، اس جڑی بوٹی کا نام عربی میں عشق ہے۔ عشق کو عشق کیوں کہتے ہیں؟ خود اس نام سے واضح ہو رہا ہے۔ اس کے درجات کیا ہیں؟ فلسفیوں نے، امام غزالی نے، محی الدین ابن عربی نے، فارابی نے، خواجہ نصیر الدین طوسی نے، ابو علی سینا نے اس کی تعریف کیا کی ہے؟ یہ جزئیات ہیں، اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کی خدمت کے لیے بیان کر دوں گا، اور اگر آپ نہیں چاہیں گے تو ہم بات کے مراحل کی طرف بڑھیں گے کہ جن کے لیے بہرحال وقت بہت کم بچا ہے۔ عشق ایک کیفیت کا نام ہے، جو جیسا کہ ابو علی سینا نے حب کی تعریف کی ہے۔ حب جو عشق کا نقطہ آغاز ہے۔ حب کسے کہتے ہیں؟ محبت کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ حب محبوب میں کشش ایجاد کرتی ہے اور محب میں کوشش ایجاد کرتی ہے۔ یہ کیفیت یہ طرفین کے ساتھ، مثلا ایک ہی فرد ہے، ایک ہی شے ہے، اور اگر خارج میں دو افراد ہیں، ان دو میں سے ایک کا اگر اس کے ساتھ یہ قلبی اور روحی تعلق برقرار ہو جائے تو اگرچہ دوسرا فرد موجود ہے، اس کے لیے اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، لیکن جو اس رشتے میں متصل ہو جائے تو پھر نتیجتاً دو چیزیں وجود میں آتی ہیں، ایک طرف محبوب ہے، ایک طرف محب ہے۔ حب محبت محبوب میں کشش کو ایجاد کرتی ہے، محب میں کوشش کو ایجاد کرتی ہے، لیکن عشق یہ مجاز اور حقیقت کی طرف کیا ہم تقسیم کر سکتے ہیں عشق کو یا نہیں کر سکتے؟ عشق مجازی کی حقیقت کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ عشق حقیقی سے مراد کیا ہے؟ یہ پیچیدہ ابحاث ہیں، چاہیں گے تو عرض کروں گا، نہیں تو فقط ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھوں کہ عشق ہمیشہ کمال سے ہوتا ہے۔ اللہ نے انسانوں کی فطرت میں کمال کے ساتھ محبت کو رکھ دیا ہے، اور جیسے انسان کے اوپر کسی شے کا کمال آشکار ہوتا ہے، یہ حب کا جذبہ برانگیختہ ہوتا ہے، اور پھر یہ رشتہ اور یہ تعلق استوار ہوتا ہے، اور تدریجاً جیسے جیسے اس کے کمال میں شدت آتی ہے، اگر اس کی فطرت پاک ہے، اس کی طینت پاک ہے، اس کی جبلت اور خمیر پاک ہے، اور یہ فطرتاً جب کمال سے محبت کرتا ہے تو اس کے کمال میں شدت کے ساتھ ساتھ اس کے اس جذبے میں بھی شدت آتی ہے، فطری اعتبار سے۔ اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، غیر مسلم ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، ہر انسان میں یہ جذبہ موجود ہے۔ حتیٰ اگر آپ دیکھیں جب ایک زمانے میں مسلمان، ہندو یہ سب مل کے رہتے تھے پاک و ہند میں، بر صغیر میں، تو خود ہندو پہلوان، سکھ پہلوان جب اکھاڑے میں اترتے تھے تو اپنے کسی مذہبی پیشوا کا نام نہیں لیتے تھے، بلکہ سکھ ہونے کے باوجود، عیسائی ہونے کے باوجود ہمیشہ علی ابن ابی طالب کا نام لیتے تھے، اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ اب تم اپنے کسی گورو کا، اپنے کسی پنڈت کا، اپنے کسی بڑے کا نام نہیں لیتے ہو، کیوں علی کا نام لیتے ہو؟ تو یہی جواب دیتے کہ یہ نام لے کر ہمیں قوت کا احساس ہوتا ہے، ہمیں طاقت کا احساس ہوتا ہے۔ حتیٰ انسان فطری تو خود اگر انسان برا کیوں نہ ہو، گنہگار کیوں نہ ہو، اس کے باوجود یہ ہمیشہ اس کی فطرت میں خدا نے رکھا ہے، یہ اچھائی سے محبت کرتا ہے، یہ کمال سے محبت کرتا ہے۔ خود کسی نے مولانا اسماعیل جو کسی زمانے میں دیوبندی تھے، پھر انہوں نے مکتب اہل بیت قبول کیا، کسی نے ان کے اوپر تانہ زنی کی، اب میں وہ لفظ استعمال نہیں کر سکتا ممبر کی قداست کو مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن کسی نے ان سے سوال کیا کہ اے اسماعیل دیوبندی، اے مولانا، کیا وجہ ہے یہ جتنے بھی شیعہ ہیں یہ سب گاتے بجاتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، گانے گاتے ہیں، اور اس شعبے سے، اب اس شعبے کا نام لیا، میں نہیں لینا چاہ رہا، کہ سارے شیعہ مثلاً یہ گائک کیوں ہوتے ہیں؟ یہ خاص لفظ ہے، شاید آپ کے ذہنوں میں آ جائے تو لفظ ادا کیے بغیر اگر مفہوم منتقل ہو جائے تو یہ کفایت کر جائے گا۔ یہ سارے شیعہ مثلاً اس سطح کے، یہ اس پیشے کو کیوں اختیار کرتے ہیں؟
تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ بھی، اس نے طنز کیا، دراصل کہ ایسے نہیں ہے، ایسا نہیں کہ سبھی شیعہ مثلا اس شعبے سے وابستہ ہوں، ہاں بعض ہیں کہ جو اس شعبے سے وابستہ ہیں۔ تو انہوں نے برجستہ جواب دیا، انہوں نے کہا کہ یہ بہت سمجھدار لوگ ہوتے ہیں۔ کہ کیا سمجھداری اس میں؟ کہ ان کو تو پتہ ہے کہ ہم کیا ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے، ہم تو وہ لفظ کس طرح سے زبان کے اوپر لکھے ہوں، ہم بہرحال وہ ہیں جو تم کہہ رہے ہو، اور اگر ہم اپنے جیسے کسی اور کا دامن پکڑ لیں گے تو نہ دنیا ملے گی نہ آخرت ملے گی۔ انسان فطری اعتبار سے کمال کا عاشق ہے، کمال کا شیفتہ ہے، اور روئے زمین پر وہ دن، وہ لمحات، وہ اوقات کہ جس دن تمام تر انسانی کمالات اپنی انتہائی حدوں پر پہنچنے کے بعد ظاہر ہوئے، تاریخ انسانی میں اس دن کا نام روز عاشور ہے۔ یہ روز عاشور 10 محرم اس لیے ابدی بنا، اس لیے سرمدی بن گیا، اس لیے لازوال بنا کہ کوئی ایسا انسانی کمال نہیں ہے جو اس ظہر عاشور سے لے کر مغرب سے پہلے پہلے، شام غریبہ سے پہلے پہلے جس کا ظہور نہ ہوا۔ روز عاشور میدان کربلا تمام تر کمالات اور فضیلتوں کی تجلی گاہ ہے، کوئی ایسا کمال نہیں کہ جس کا ظہور نہ ہو۔ اس لیے ثانیہ زہرا نے فرمایا کہ ما رأیت الا جمیلا۔ جب عبید اللہ ابن زیاد نے پوچھا کہ آپ نے کربلا میں اپنے اللہ کو کیسے پایا، کہا میں نے کربلا میں روز عاشور 10 محرم اپنے اللہ کو بہت حسین پایا، اللہ کو صرف اور صرف جمیل دیکھا ہے، صرف جمال خدا کو دیکھا ہے۔ کیوں انسان فریفتہ ہے، کیوں انسان عاشق ہے کربلا کا؟ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، میں خود اب وہ موارد بیان نہیں کر رہا چونکہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، یہ حسین ابن علی کسی فرقے کی، کسی گروہ کی، کسی خاص مذہب کی میراث نہیں ہے، خود ہندو، خود سکھ، حتیٰ خود عیسائی، ایک آمدن جاہو بہت بڑے عیسائی محقق ہیں، انہوں نے سید الشہداء کے اوپر ایک مستقل کتاب لکھی ہے، ضخیم کتاب ہے، اور کسی سے متعلق، کسی شخصیت سے متعلق کتاب نہیں لکھی، اپنے فلسفی نظریات کو بیان کیا، لیکن کسی شخصیت پر ان کی ایک ہی کتاب ہے، اور وہ امام حسین علیہ السلام سے متعلق لکھی ہے، اور آخری حصہ ثانیہ زہرا سے متعلق ہے، اور اپنی کتاب میں انہوں نے ایک حسرت بیان کی کہ اے کاش کہ دنیا مسیحیت کو، دنیا عیسائیت کو حسین اور زینب جیسے بہن اور بھائی مل گئے ہوتے تو کبھی عالمی سطح پر دنیا میں عیسائیت کا یہ حال نہ ہوتا، اس طرح سے مسخ نہ ہو جاتی عیسائیت کی شکل جس طرح سے ہوئی ہے، اگر اسے زینب اور حسین جیسے محافظ مل گئے ہوتے۔ کربلا مکتب عشق ہے اور تمام تر کمالات، البتہ خود نام زینب، اسی طرح سے نام حسین، اس سے یہ سارے مفاہیم عیاں ہیں، یہ خود خدا کی طرف سے یہ نام رکھے گئے، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کمالات صرف روز عاشور ظاہر ہوئے، نہ، روز عاشور کمالات حسینی اور کمالات زینبی کی تجلی گاہ اور نقطہ عروج ہے، لیکن ان کمالات کے ظہور کا سلسلہ آپ کی زندگی کے آغاز سے ہو چکا تھا۔ جیسا کہ خاتون ہے مصر کی اہل سنت خاتون ہے جن کا نام ہے ڈاکٹر عائشہ بنت الشاتی، انہوں نے کتاب لکھی البطلۃ الحریہ، کربلا کی شیر دل خاتون، ثانیہ زہرا سے متعلق یہ کتاب لکھی، اور اس میں انہوں نے ایک مثال دی۔ جب اپنی بات کو شروع کیا تو ایک اود کی لکڑی ہے جس سے یہ اگربتی بنتی ہے، خوشبوئیں بنتی ہیں، کہا کہ یہ اود کی لکڑی اگر اسے باقی لکڑیوں کے درمیان، شیشم کے درمیان، دیہار کے درمیان، کیکر کے درمیان، باقی لکڑیوں کے درمیان رکھ دیں تو دیکھنے والا تشخیص نہیں دے پائے گا کہ ان میں سے اود کی لکڑی کون سی ہے، لیکن جیسی اسے آپ اٹھائیں اور اسے آگ میں رکھ دیں، بھٹی میں ڈال دیں، تو اس سے ایسی خوشبو اٹھے گی جو میلوں دور تک پھیل جائے گی۔
اسی طرح سے ثانی زہرا کی مثال دی، کہا کہ بی بی جب تک مدینے میں تھی کسی کو نہیں پتا تھا یہ بی بی کون ہے، حسین کون ہے، حتیٰ سارے سفر میں. لیکن جیسے یہ بی بی کربلا پہنچی اور روز عاشور سے اس بی بی کے کردار کا آغاز ہوا، تب بشر کو پتا چلا. جب یہ بی بی مصیبتوں اور حوادث اور مشکلات کی بھٹی میں جلی، تب ان کے فضائل اور کمالات دنیا کے مشام سے پہنچے، دنیا کو پتا چلا. لیکن ذوات محمد و آل محمد ان کمالات کی طرف پہلے سے ناظر تھے، اہل دنیا نہیں جانتے تھے. دنیا نے روز عاشور حسین ابن علی اور ثانی زہرا کے کمالات کو دیکھا، لیکن ختمی مرتبت عام طور پر جب انسان ان واقعات کی تحلیل کرتا ہے کہ ختمی مرتبت اپنے بچوں کے لیے، اپنے نواسوں کے لیے سواری بنتے تھے، انہیں اپنے کندھوں کے اوپر سوار کرتے تھے، اپنی زلفیں تھما دیتے تھے، کبھی یہ بچے حالت سجدہ میں آپ کے اوپر سوار ہو جاتے تھے، کبھی ان کے آنے پر ختمی مرتبت منبر چھوڑ دیتے تھے. اور عام طور پر ہمارے ہاں خطیب یا بعض ایسے افراد یہ ان چیزوں کی احساساتی تفسیر کرتے ہیں، جذباتی تفسیر کرتے ہیں، عاطفی تعریف کرتے ہیں. نہ، ایسا نہیں ہے. رسول اسلام اپنی نگاہ غیب سے، علی ابن ابی طالب، سیدہ زہرا اپنی نگاہ غیب سے ماہ و سال کے پردوں کو الٹ کر وہ سارے مناظر دیکھ رہے تھے کہ اس حسین ابن علی اور زینب بنت علی نے مستقبل میں کیا کام کرنے. وہ کمالات ان کے اندر موجود تھے. ان کمالات کے ظہور کے لیے ایک مخصوص وقت درکار تھا، ایک مخصوص جگہ درکار تھی. اس وقت کا نام روز عاشور اور اس مقام کا نام کربلا تھا. یہ نقطہ چنا پروردگار نے. اس لیے مولا متقیان جب جنگ صفین پر تشریف لے جا رہے تھے تو واپسی پر جب حضرت جہاں سے گزرے، بیٹھے، نماز پڑھی اور بہت دیر، کئی گھنٹے بیٹھ کے حضرت جہاں پر گریہ کرتے رہے. آپ کے قریبی صاحب اسرار اصحاب آپ کے گرد جمع ہوئے، استفسار کیا، یا امیر المومنین اس گریہ کا سبب کیا ہے؟ آپ اس مقام پہ اس طرح سے کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ حتیٰ امام حسن امام حسین موجود تھے. امام حسین کو بلایا، پیشانی چومتے رہے، بہت پیار کیا، سینے سے لگایا اور پھر یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ ہاں ہونا مسار العشاق، یہ عاشقوں کے اترنے کی جگہ ہے. پروردگار نے یہ نقطہ روئے زمین کا اس مقصد کے لیے منتخب کیا تاکہ حق تعالی اپنے تمام تر فضیلتوں اور اپنے جلال اور جمال کی تجلی کا اظہار کرے. اور مظہر جلال و جمال الہی ثانی زہرا اور امام حسین علیہ السلام ہے. اور البتہ یہ نور، یہ تجلی ذات حسین میں محدود نہ رہی، بلکہ ان 72 میں، حسین کے بھائیوں میں، حسین ابن علی کے بیٹوں میں، آپ کے بھتیجوں میں یہ منتقل ہوئی کہ جس کی کچھ مظاہر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. لیکن ان واقعات کی عاطفی تفسیر نہیں کی جا سکتی. ختمی مرتبت امام حسین جیسی آئے، مسجد میں داخل ہوئے، ختمی مرتبت فراز منبر پر تھے، لیکن جیسے ہی خود امام حسین کا قدم آپ کے دامن میں الجھا، آپ کے دشداشے میں الجھا، حضرت گرے. یہ چیز میں بیان کر چکا ہوں تفصیل کے ساتھ. میں ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں. جب حضرت گرے، ختمی مرتبت خود اپنے خطبے میں مشغول تھے، دین کے مسائل کو بیان کر رہے تھے. اور دین اسلام احساسات، جذبات اور عواطف سے بالاتر ہے. اسلام دین علم ہے، دین عقل ہے، دین معرفت ہے، دین حکمت ہے، دین بصیرت ہے، دین آگاہی اور شعور ہے. احساسات اور جذبات سے بالاتر ختمی مرتبت خود عقل کل اور مجسم عقل ہے. لیکن جیسی نگاہ پڑی امام حسین علیہ السلام کے اوپر کہ وہ زمین پر گرے، ختمی مرتبت نے خطبہ چھوڑ دیا، جلدی سے منبر سے نیچے اترے، دوڑتے ہوئے آگے بڑھے، حسین ابن علی کو اٹھایا، سینے سے لگایا، چومتے ہوئے اپنے ساتھ منبر کے اوپر لے کے آگے اپنی گود میں بٹھا لیا، حتیٰ خطبے کا موضوع بدل دیا. یہ کیا کر رہے ہیں ختمی مرتبت؟ عام انسان شاید یہی کہے کہ اپنے نواسے سے بہت پیار تھا. نہ، آج سے 600-700 سال پہلے خواجہ معین الدین اجمیری نے جو اشعار لکھے ہیں فارسی میں، پاکستان والوں کی زبان اردو ہے، سرائکی بولتے ہیں، ہندکو بولتے ہیں، پوٹھوہاری بولتے ہیں، پشتو بولتے ہیں، بلتی بولتے ہیں، بلوچی اور سندھی بولتے ہیں. لیکن سندھ میں چلے جائیں، بلوچستان میں چلے جائیں، سرحد میں چلے جائیں، پنجاب میں چلے جائیں، گلگت بلتستان میں چلے جائیں، پاڑا چنار میں چلے جائیں، پٹھانوں کے ہاں، سندھیوں کے ہاں، پاکستان سے نکل کر ہندوستان میں اور عرب میں چلے جائیں، حتیٰ عجم، عرب، عراق میں، یہ بہت سارے اگر آپ جاتے ہیں زیارات کے لیے
آپ کو ہوٹلز میں، مسافر خانے میں، وہاں کے امام بارگاہوں میں یہ اشعار درج دکھائی دیں گے. خود بڑی بڑی کتابیں جو لکھی گئی ہیں امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کے اوپر، انہوں نے جس زبان میں لکھی گئی انہوں نے ان اشعار کو جگہ دی ہے آفاقی حیثیت اختیار کر کے. خواجہ معین الدین اجمیری نے جو کہا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ، یہ الہامی کلمات ہیں. یہ صرف زبان ہے خواجہ معین الدین اجمیری کی، اس زبان سے خود خدا نے یہ کلمات ادا کروائے، اس لیے یہ آفاقی حیثیت اختیار کر گئے. کسی شاعر کے کلام کو اتنی زیادہ پذیرائی نہیں ملی جتنی خواجہ معین الدین اجمیری کے کلمات کو ملی. لیکن خود میں خواجہ معین الدین اجمیری کی روح سے استفسار کرتا ہوں. خواجہ معین الدین شاعر مبالغہ کرتے ہیں، تخیل سے کام لیتے ہیں، کچھ کے کچھ کہہ دیتے ہیں. آپ نے جو بات کہی کہ دین است حسین اور پھر دین پناہ است حسین، تو جو پہلا مصرع تھا یہ بہت کافی تھا. آپ نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، لیکن آپ نے فرمایا کہ دین است حسین. مسلمان حسین ابن علی کو دیندار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ نے دین کہہ دیا اور دین کہہ کے رک جائیے. لیکن آپ اتنے بڑے، فرمایا دین است حسین، دین پناہ است حسین. کیوں دین پناہ کا؟ تو خواجہ معین الدین خود اگر ہوتے تو یہی بتاتے کہ عمل رسول کو دیکھو، کردار رسول کو دیکھو. رسول اسلام جو منبر سے بیان کر رہے تھے صحابہ کرام کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے، یہ دین بیان کر رہے تھے. دین کا بیان کسی تو رک نہیں سکتا، کچھ بھی ہو جائے. لیکن جب دین کے بیان کے سامنے دین پناہ آ جائے تو پھر دین پناہ کے احترام میں دین کے بیان کو رک جانا چاہیے. یہ حسین ابن علی خود دین ہے، دین پناہ ہے. پھر اس سے بڑھ کے اضراب کرتے جو خواجہ معین الدین نے کہا، حتیٰ ختمی مرتبت کی زندگی کے باقی مظاہر، ختمی مرتبت کے آپ کے ساتھ جو خود حالت سجدہ، اب اس کی میں تفسیر نہیں بیان کرنا چاہتا. ختمی مرتبت کا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ محبت، یہ عقیدت، یہ عشق، یہ والہانہ پیار اس طرح سے سینے سے چمٹا کہ حتیٰ میں نے خود روایتوں میں دیکھا. ایک مرتبہ ام سلمہ سے کہا کہ اے ام سلمہ، میری طبیعت ناساز ہے، میں آرام کرنے کے لیے حجرے میں جا رہا ہوں، کوئی بھی آئے میرے حجرے کا دروازہ نہ کھولا جائے، کوئی میرے آرام میں مخل نہ ہو. یہ کہہ کہ ختمی مرتبت استراحت کر رہے ہیں، حجرے میں چلے گئے. اور کچھ فاصلے زمانے کے بعد امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، اندر جانا چاہ رہے ہیں اپنے نانا کے پاس. لیکن آپ کی نانی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ بیٹا آپ کے نانا نے منع کیا تھا کہ کوئی بھی آئے اسے نہ آنے دینا. امام حسین پلٹے، ختمی مرتبت نے امام حسین کی قدموں کی آہٹ محسوس کی، خود اٹھے، بستر چھوڑا اور چلتے ہوئے آئے، دروازہ کھولا اور کہا ام سلمہ میں نے یہ کہا تھا کہ کوئی آ جائے، حسین کوئی نہیں ہے، حسین میری جان ہے، حسین میری روح ہے. ختمی مرتبت کی اس محبت کا راز کیا ہے؟ یہ عشق ختمی مرتبت کا، اس لیے کہ ختمی مرتبت ان تمام تر کمالات کو دیکھ رہے تھے جو حق تعالیٰ نے ذات حسین میں اس پیکر میں سمو دیے. حسین ابن علی جلال و جمال الہیہ کا مظہر تام اور ان ساری فضیلتوں کا اور ان سارے کمالات کا ظہور روز عاشور میدان کربلا میں ہوا. اور اس طرح سے، اور اب جو جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں یہ کسی شیعہ رائٹر کا نہیں ہے، یہ مصر کے بہت بڑے عالم، ایک اہل سنت دانشور ڈاکٹر عباس محمود عقاد کا جملہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ روز عاشور میدان کربلا میں دو طرح کی جنگ تھی. ایک جنگ لشکر عمر ابن سعد اور لشکر امام حسین کے درمیان تھی، اور ایک اور جنگ بھی کربلا میں جاری تھی. وہ جنگ خارج میں نہیں تھی، باہر نہیں تھی، بلکہ وہ جنگ امام حسین کے وجود کے اندر، آپ کے روح کے اندر، آپ کے دل و دماغ کے اندر تھی. وہ جنگ کون سی تھی؟ ایک جنگ عمر ابن سعد اور امام حسین کے لشکر کے درمیان، اور دوسری جنگ خود حضرت امام حسین کے اوصاف، آپ کی صفات، آپ کی فضیلتوں اور آپ کے کمالات کے درمیان جاری تھی. امام حسین کا ایک کمال علم ہے، معرفت ہے، عبادت ہے، سخاوت ہے، صبر ہے، شجاعت ہے، زہد ہے، معرفت ہے. یہ سارے کمالات لامتناہی، لامحدود کمالات. لیکن روز عاشور امام حسین علیہ السلام کا ہر کمال یہ چاہ رہا تھا کہ وہ دوسرے سے آگے نکل جائے. علم چاہتا تھا عبادت سے آگے بڑھ جائے، عبادت چاہتی تھی سخاوت سے آگے بڑھ جائے، سخاوت یہ چاہتی تھی آپ کی شجاعت سے آگے بڑھ جائے، آپ کی صفات میں جانتی. روز عاشور
میدان کربلا امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کے کمالات کی تجلی گاہ ہے. ہر فرد کا کمال پورے عروج پر ہے. حتیٰ مسلم ابن اوسجا ہوں, زہیر ابن قین ہوں, عابس ابن شبیب شاکری ہوں, ایسی ایسی شخصیتیں, خود حبیب ابن مظاہر, خود ان 72 میں سے 11 صحابہ رسول ہیں, جن میں سے ایک حبیب ابن مظاہر ہیں, جو 2 مرتبہ زندہ ہوئے, 2 مرتبہ شہید ہوئے. آپ کی دونوں مرتبہ کی زندگی امام حسین سے وابستہ ہے, دونوں مرتبہ کی شہادت امام حسین سے وابستہ ہے. یہ حبیب ابن مظاہر سید ابن طاؤس جیسی برجستہ شخصیت فرماتے ہیں, اور باقی دوسرے مقاتل اور سیرت کتابوں میں جملے موجود ہیں کہ حبیب ابن مظاہر اتنے بڑے زاہد تھے, اتنے بڑے عارف تھے کہ ایک سجدے میں پورا قرآن ختم کرتے تھے. یہ حبیب ابن مظاہر عاشق حسین تھے. کس درجہ عشق حسینی آپ کے قلب میں, اور بچپنے سے آپ کی جو کیفیتیں تھیں, آج اب وقت نہیں بچا کہ میں عرض کر سکوں اس طرح سے, اور دوسری شخصیتیں, حتیٰ سعید بن عبداللہ حنفی, حضرت امام حسین علیہ السلام کے یہ جلیل القدر صحابی. میں اس لیے باقی اصحاب میں سے ان کا نام لے رہا ہوں, ان کی آپ زحمت کو دیکھیے. سب سے پہلے یہ ماہ مبارک رمضان میں کوفہ سے مکہ آئے, 300 فرسخ کا فاصلہ طے کیا انہوں نے. ماہ رمضان میں خطوط کی پہلی کھیپ لے کر 10 رمضان کو پہنچے مکہ میں امام حسین علیہ السلام کے پاس, پھر 12 رمضان کو وہاں سے واپس چلے, اور پھر بعد میں سید الشہداء نے آپ کو روک کر واپس بلایا, اور 15 رمضان کو قیس ابن مسہر سیداوی اور سعید بن عبداللہ حنفی, ان 2 شخصیتوں کے ساتھ جناب مسلم ابن عقیل کو روانہ کیا. پھر وہ مدینہ گئے, پھر مدینہ سے کوفہ کی طرف آئے. یہ 300 فرسخ کم کیجئے, 300 فرسخ واپسی پہ, پھر تیسری مرتبہ مسلم ابن عقیل کا خط لے کر سعید بن عبداللہ حنفی تیسری مرتبہ پھر مکہ جاتے ہیں, اور پھر مکہ سے امام حسین کا خط جناب مسلم بن عقیل کے نام لے کے آتے ہیں. یہ 1200 فرسخ بن رہے. 1200 فرسخ کم از کم 6500 کلومیٹر, 6500 کلومیٹر کے جو آپ نے گھوڑے کی پشت پر یہ سفر طے کیا. یہ صحرا کا سفر جس میں جناب آپ کے باقی ساتھی وہ رستے میں وفات کر گئے تھے. صحرا کے سفر میں خود کو بچانا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اتنا طولانی ترین سفر طے کرنے کے بعد سعید بن عبداللہ حنفی پھر شب عاشور ساری رات جاگ کر امام حسین کے ساتھ, آپ کے اصحاب کے ساتھ, آپ کی اولاد کے ساتھ, بھائیوں کے ساتھ مل کر خیام, مخدرات عصمت و طہارت کے خیام کے گرد یہ ساری رات خندق کھودنے میں مصروف رہے. جب خندق کھود چکے, اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل جب ہم جہاد کے لیے جائیں تو دشمن اچانک سے چاروں طرف سے حملہ آور ہو جائے اور بیویوں کو, سیدانیوں کو سنبھلنے کا موقع نہ ملے, اس لیے صرف ایک راستہ چھوڑا گیا تھا گزرگاہ کے طور پر. باقی سارے راستوں پہ خندق کھود دی گئی, اور پچھلے حصے میں ایک پہاڑی تھی اس کو چھوڑ دیا گیا, اور پھر باقی جو سحر کا حصہ تھا اس حصے میں ساتھ ساتھ عبادت بھی چل رہی ہے, تلاوت بھی چل رہی ہے. اس کی کیفیات بھی میں آنے والے دنوں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اور جھاڑیاں کاٹتے رہے جنگلوں کی, اس کو ایندھن سے اس خندق کو بھر دیا. اور وقت آخر جب امام حسین اپنے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تھے تو اس وقت ان لکڑیوں کو, ان جھاڑیوں کو آگ لگا دی تھی تاکہ وہ اچانک سے حملہ آور نہ ہو سکیں. لیکن مشکل یہ ہوئی تھی کہ جب اس ایک راستہ بچ گیا تھا جہاں سے شہداء آتے تھے اور جاتے تھے, اس راستے سے جب وہ سارے دشمن داخل ہوئے تو بیویوں کے پاس باہر نکلنے کی کوئی راستہ نہیں بچا تھا, جس کی وجہ سے بہت سارے بچے وہاں پر جل کر شہید ہو گئے تھے. یہ سعید بن عبداللہ حنفی, تاریخ کا آپ دیکھیں 6500 کلومیٹر کا سفر گھوڑے کی پشت کے اوپر طے کرنے والے, اور پھر ساری رات جاگ کر خندق کھودنے کے بعد روز عاشور انہوں نے کام کیا. 2 شخصیتیں, ایک ابو ثمامہ ساعدی اور دوسرے سعید بن عبداللہ حنفی, امام حسین کے اصحاب میں سے. جب امام حسین نے عمر ابن سعد سے کہا کہ اچھا ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دو نماز ظہر کے لیے, عمر ابن سعد نے کہا ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے نماز پڑھیں. جیسے اس نے اجازت نامہ دے دیا, اسی کا بیٹا وہ چلایا اپنے باپ سے, کہا کہ کیا حماقت کرنے لگے ہو, اگر تو ان کو نماز پڑھنے کی اجازت دے گا اور یہ تمہاری فوج کے سامنے نماز پڑھیں گے تو تمہاری فوج کے ارادے پست ہو جائیں گے, وہ کہیں گے ہم نمازیوں کے اوپر
اہل حق کے اوپر تلوار چلانے لگے ہیں، در حالی کہ تم کہہ رہے ہو کہ یہ خارجی ہیں، باغی ہیں، امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین کے دشمن ہیں، واجب القتل ہیں، تو انہیں دشمنان خلیفہ کو نماز پڑھنے کی اجازت دے کر ان کا حق تسلیم کر رہا ہے۔ فوراً سے اس نے اپنا حکم نامہ واپس لیا، کہا نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، تمہاری نماز سرے سے قبول نہیں کہ تمہیں پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ امام حسین خیام کے اندر بھی نماز پڑھ سکتے تھے، یا خیام کی اوٹ میں نماز پڑھ سکتے تھے، یا کسی اور ایسی سمت طرف محفوظ نقطے پر نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن روز عاشور امام حسین نے نماز ظہر کے لیے میدان کربلا کا یہ خاص نقطہ جو محرز دید تھا اور دشمنوں کی نگاہوں کا مرکز بنا ہوا تھا، یہ نقطہ منتخب کیا نماز کے لیے۔ اور دوسری بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور میدان کربلا میں نماز خوف ادا کی۔ یہ بہت اہم بات ہے، نماز خوف، یہ اس کی کیفیت کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے اور یہ کب ادا کی جاتی ہے؟ نماز خوف جب دو مسلمان گروہ آپس میں لڑ پڑیں، جیسے جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، جنگ نہروان ہے، اس میں نماز خوف کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہو جائے تب آپ نماز خوف نہیں پڑھ سکتے، یہ نماز خوف کا محل نہیں ہے۔ نماز خوف صرف اس صورت میں پڑھی جاتی ہے جب آپ کے سامنے کافروں کا لشکر ہو۔ امام حسین نے روز عاشور میدان کربلا میں نماز خوف پڑھ کر دشمن کے کفر کا اعلان کیا کہ خبردار کبھی میرے دشمن کو مسلمان نہ سمجھنا۔ اور پھر نماز خوف کی کیفیت کیا ہے؟ نماز خوف قصر کی طرح سے 4 رکعتی نماز 2 رکعتی پڑھی جاتی ہے، اور ان 2 رکعتوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ایک لشکر کے کچھ سپاہی یہ حفاظت پر مامور ہو جاتے ہیں، اور کچھ سپاہی امام کے پیچھے نماز کی اقتدا کرتے ہیں، اور یہ 2 رکعتی نماز ہوتی ہے۔ امام جب پہلی رکعت پڑھ لیتا ہے تو پہلی رکعت پڑھنے کے بعد وہ بیٹھ جاتا ہے، اور پیچھے جو نمازی ہیں مقتدی وہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دوسری رکعت وہ فرادہ پڑھتے ہیں، اور جلدی جلدی دوسری رکعت پڑھنے کے بعد جب بیٹھتے ہیں نماز تمام کرتے ہیں تو پھر جلدی سے اٹھ کر یہ اپنی پوزیشن بدل لیتے ہیں، اور جو سپاہی پہلے حفاظت پر مامور ہوتے تھے وہ آ کے ان کی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں اور یہ حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے ہی وہ اپنی صفیں درست کرتے ہیں امام دوبارہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اپنی دوسری رکعت جب ادا کرتے ہیں تو امام کی دوسری رکعت بعد میں آنے والوں کی پہلی رکعت بن جاتی ہے۔ تو یہ ایک رکعت امام کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور امام دوسری رکعت ادا کرنے کے بعد نماز تمام کرتے ہیں، اور ادھر یہ جو بعد میں آنے والے سپاہی ہوتے ہیں یہ دوسری رکعت پہلے سپاہیوں کی طرح سے فرادہ انجام دیتے ہیں۔ یہ نماز خوف ہے۔ روز عاشور میدان کربلا میں نماز خوف ادا کی گئی، اور جو 2 صحابی بالکل امام حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑے تھے، چونکہ ادھر جب امام حسین علیہ السلام نے نماز شروع کی تو دشمنان نماز نے تیر برسانا شروع کی، تیروں کی بارش شروع کر دی، اور جو صحابی بالکل آپ کے چہرے کے سامنے ایسے سٹ بن کے کھڑا تھا، اس شخصیت کا نام سعید بن عبداللہ حنفی ہے۔ اب سمجھیے عشق حسین کیا ہے، اور سعید بن عبداللہ حنفی یہ کیا شخصیت ہیں۔ یہ میں ایک مثال آج آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، باقی آنے والے دنوں میں باقی صحابہ کی شخصیتیں بھی ان کی طرف بھی میں اشارے کروں گا۔ یہ سعید بن عبداللہ حنفی جو 6,500 کلومیٹر کا سفر اونٹ کی گھوڑے کی پشت پر انہوں نے طے کیا، ساری رات خندق کھودتے رہے، جاگتے رہے، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں، اور اب کھڑے ہیں۔ ایک تیر انسان کو زمین پر گرانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، 70 سے زیادہ تیر ان کے جسم میں پیوست ہو گئے، لیکن صرف ایک شے تھی، وہ عشق حسین تھا، محبت حسین تھی۔ اپنی قوت ارادی کے بل بوتے پر سعید بن عبداللہ حنفی نے خود کو امام حسین کے سامنے کھڑے رکھا کہ کہیں کوئی تیر آ کر یوسف زہرا کو نہ چھو جائے، آپ کو نہ لگ جائے۔ اس طرح سے کھڑے رہے، سد بنے رہے، دیوار بنے رہے۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے دوسری رکعت تمام کی اور کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اب سعید بن عبداللہ حنفی زمین پر گرے اور کہا وعلیکم السلام یا ابا عبداللہ الحسین۔ اور اب جو سعید بن عبداللہ حنفی زمین کے اوپر گرے تو آپ کی کیفیت یہ تھی، استاد حق شہید مرتضی مطہری نے لکھا اتنے تیر سر سے لے کے پاؤں تک آپ کے جسم اطہر میں پیوست ہو چکے تھے کہ جب یہ ان کا لاشا زمین پہ گرا تو زمین پہ نہ گرا بلکہ تیروں کے اوپر معلق ہو گیا،
اور گرنے سے وہ تیر مزید آپ کے جسم اطہر میں پیوست ہو گئے. اس کیفیت میں جب آپ کی آنکھوں میں تیر لگے ہیں, آپ کی پیشانی میں تیر لگے ہیں, آپ کے سینے میں تیر لگے ہیں, سر سے لے کے پاؤں تک 70 سے زیادہ تیر پیوست ہیں. یہ امام حسین کا اتنے دنوں کا بھوکا پیاسا تھکا ہوا مجاہد اتنے تیر کھانے کے بعد جب زمین پہ گرے تو بس ایک بات کی, اوفیت یا ابا عبداللہ. دنیا عشق کی بات کرتی ہے, محبت کی بات کرتی ہے, وفا کی بات کرتی ہے. یہ کعبہ عشق ہے جس کی تعمیر کربلا میں امام حسین نے کی, جس کے لیے اقبال کہتے ہیں کہ آیا سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے. یہ امام حسین نے کعبہ عشق تعمیر کیا, بتایا عشق کیا ہے, محبت کیا ہے, وفا کیا ہے. جیسے سعید بن عبداللہ حنفی زمین پر گرے, کہا اوفیت یا ابا عبداللہ, کہ اے حسین ابن علی فرزند فاطمہ, کیا میں نے آپ کے ساتھ وفا کی؟ شہید مطہری کہتے اتنا کچھ کرنے کے بعد سعید بن عبداللہ حنفی امام حسین سے یہ خواہش کیوں کر رہے ہیں, یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ سعید جانتے ہیں اب سعید کو امام حسین کی معرفت حاصل ہو چکی ہے. اب سعید سمجھتے کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی حق حسین ادا نہیں ہو سکتا. حسین محسن انسانیت ہے. حسین, اب میں کیا عرض کروں, منزل مرحلہ مصائب وقت ختم ہو رہا ہے. اور جب بات عشق کی ہے تو اقبال نے کہا کہ مادر عام مرکز پیکار عشق. کیا بات ہے. ایک طرف کہا کہ حدیث عشق دو باب است, کربلا و دمشق. اے مسلمان عشق پڑھنا چاہتا ہے, اے جوان مطالعہ کرنا چاہتا ہے, عشق کسے کہتے ہیں؟ تو یہ حیوانی عشق مراد نہیں ہے, اسے عشق نہیں کہتے. حقیقت عشق کیا ہے, نصاب عشق کیا ہے, کتاب عشق کیا ہے؟ کہا کہ نصاب عشق یا کتاب عشق دو باب است, کربلا و دمشق. ایک باب کربلا ہے, دوسرا دمشق ہے. اقبال کس نے لکھے یہ کتاب عشق, کس نے لکھی ہے؟ کہ یک حسین رقم کرد دیگر زینب. پہلا باب حسین نے لکھا, دوسرا باب آپ کی خواہر گرامی زینب بنت علی نے لکھا. میں چاہتا تھا کہ آج میں شہزادی زینب کے بیٹوں اون و محمد کا تذکرہ کروں, لیکن شاید کل تذکرہ کروں. میرا جی چاہ رہا ہے آج میں کربلا کی پہلی شہیدہ کا, وہ شہیدہ جو ان دو عشق کے ابواب کو اپنے ہمراہ مسجد نبوی تک لے کے گئی تھی. کون؟ دختر نبی سیدہ زہرا. دو بیٹے ہیں, دو بیٹیاں ہیں, لیکن عجیب بات یہ کہ ایک بیٹے کو اور ایک بیٹی کو گھر میں چھوڑا, ایک بیٹے اور ایک بیٹی کو ساتھ لے کے گئی ہیں سیدہ. امام حسن امام حسین 1 سال کا فرق ہے, لیکن جب سیدہ زہرا دربار میں پہنچی ہیں, خلیفہ کے دربار میں, یا دونوں کو ساتھ لے جائیں یا دونوں کو گھر چھوڑ جائیں. ایک کو گھر میں چھوڑا, ایک کو ساتھ لے کے جا رہی ہیں. دو بیٹیاں ہیں, زینب ام کلثوم, یا دونوں کو لے جائیں یا دونوں کو چھوڑ کے چلی جائیں, لیکن ایک کو گھر میں چھوڑا, ایک کو ساتھ لے کے گئی. امام حسن کو گھر میں چھوڑا, امام حسین کو خلیفہ کے دربار میں لے کے گئی. کیوں؟ اس لیے حسین کو اپنے ہمراہ لے کے گئی سیدہ زہرا کہ جس حسین کے آنے پر وارث حدیث منبر سے نیچے اتر آتے تھے اور اپنے بیان کو چھوڑ دیتے تھے, اس حسین کے آنے پر کسی جھوٹی حدیث کا سہارا نہ لیا جائے. دو بیٹیاں ہیں, زینب ام کلثوم. جناب ام کلثوم کو گھر میں چھوڑا, شہزادی زینب کو ساتھ لے کے گئے. کیوں؟ تاکہ زینب سیکھ لے کہ اپنے دور کے طاغوت کو کس طرح سے للکارا جاتا ہے. اور اب پہنچی ہیں دربار میں, کیا کیا؟ نصاب عشق سب سے پہلے خود, جیسے اقبال نے کہا, خود ذات سیدہ زہرا, کربلا کی پہلی شہیدہ. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کربلا کی پہلی شہیدہ؟ اس لیے کہ اگر کربلا کی آغاز 61 ہجری سے ہو تو پہلے شہید مسلم ابن اوسجہ ہے. لیکن جب سید سجاد سے پوچھا گیا کہ بتائیے آپ کے بابا حسین کو کس دن شہید کیا گیا, فرمایا جمعہ کے دن. کہ آپ کی پھوپھی سے ہم نے سنا ہے کہ آپ کے بابا کو حسین ابن علی کو پیر کے دن شہید کیا گیا. اس کا مطلب وہ بات درست نہیں ہے. کہنا وہ درست ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان دو الگ دنوں میں شہید ہو, جمعہ کو اور پیر کو, یا پیر کو یا جمعہ کو شہید ہوگا. کہنا بظاہر میرے بابا حسین جمعہ کے دن شہید ہوئے, لیکن بباطن میرے بابا پیر کے دن شہید ہوئے, سوموار کے دن. کہ کیوں, کیا ہوا سوموار کے دن؟
کہا کہ ثقیفہ سوموار کے دن منعقد ہوا تھا، وقتل الحسین بالثقیفہ، میرے بابا حسین اسی روز شہید ہو گئے تھے جس دن ثقیفہ منعقد ہوا تھا۔ اگر کربلا کا آغاز ثقیفہ سے ہو رہا ہے تو پھر کربلا کے پہلے شہید مسلم ابن اوسجہ نہیں ہے، پھر کربلا کی پہلی شہیدہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ یہ حسینیت کا کربلا کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور اب بی بی چلی اسی نظام ولایت کے دفاع کے لیے، وقت ختم ہو رہا ہے، بس 2 جملے اور عرض کروں تاکہ مجلس مکمل ہو جائے۔ پہنچی بی بی اور اس طرح سے حق کا دفاع کیا، جانتی تھی آج مجھے کوئی بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں دے گا، لیکن اس کے باوجود خود اس بی بی کے لیے مسلسل 2 گھنٹے کھڑے ہو کر نامحرموں کے درمیان گفتگو کرنا بہت مشکل مرحلہ تھا۔ اس کے باوجود کھڑے ہو کے خطبہ دیا تاکہ ضمیر انسانی پر دستک دے سکیں کہ جس فاطمہ کے آنے پہ رسول اللہ کھڑے ہو کے آگے چل کے استقبال کرتے تھے، وہ فاطمہ مسلسل کئی گھنٹے کھڑی رہی اور باقی افراد بیٹھ کے اس کی باتیں سنتے رہے۔ یہاں تک کہ راوی کہتے کہ سیدہ زہرا جب دربار کی طرف جا رہی تھی، ابن خلدون نے لکھا ہے، کہا کہ سیدہ جب دربار کی طرف جا رہی تھی تو آپ کے چلنے کا انداز ہو بہو رسالت مآب کے جیسے تھا۔ اب یا تو فاطمہ چلتی ہی ایسے تھی یا خود یہ انداز اختیار کیا تاکہ ضمیر انسانی پر دستک دے سکیں۔ اب پہنچی ہیں، حق کا دفاع کیا، یہ کربلا کا نقطہ آغاز ہے، اور حق کے دفاع کے لیے جو خطبہ دیا، جب پہنچی تھی لوگ ہنس رہے تھے، اور جب دربار چھوڑا تو ہنسنے کی آواز گریے میں بدل چکی تھی۔ بی بی پلٹ کی آئیں، اس طرح سے لوگوں کی ذہنوں کو جھنجھوڑا کہ ایک مرتبہ حاکم وقت متوجہ ہو گیا کہ اگر یہ خاتون کچھ دن اور زندہ رہ گئی اور اسی طرح سے لوگوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑتی رہی اور بیدار کرتی رہی تو پھر یہ حکومت اور یہ خلافت ہمارے پاس نہیں بچے گی۔ اس لیے جب فاطمہ گئی تو اب یہ طے کیا گیا کہ کچھ بھی ہو اس چراغ ہدایت کو ہمیشہ کے لیے گل کر دیا جائے اور اس شمع ہدایت کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جائے۔ چنانچہ کیا ہوا، تفصیلات سے گریز کرتے ہوئے 50 افراد کا جتھا اپنے ہاتھوں میں لکڑیاں لیے ہوئے، ڈنڈے لیے ہوئے چلا کہاں؟ سیدہ زہرا کے بیت الشرف کی طرف، اس گھر کی طرف جہاں امام الانبیاء سید الرسل مسلسل کھڑے ہو کر ہر روز درود اور سلام پڑھتے تھے، ہر روز قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ 50 افراد پہنچے، مختصر دستک دی گئی، چاہ رہے تھے کہ علی ابن ابی طالب باہر آئیں تاکہ ان سے بیعت لی جا سکے، لیکن نہ، علی ابن ابی طالب باہر تشریف نہیں لائے۔ آنا چاہ رہے تھے لیکن سیدہ زہرا سدرا بن گئی، اس سے بجائے اس سے کہ علی دروازہ کھولیں، سیدہ سامنے آ کے رک گئی، کہا اے علی بس ایک بات کہوں گی، میرے بابا محمد مصطفیٰ جب تک زندہ رہے انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی تلوار نہیں اٹھائی، اس لیے کہ میرے بابا حجت خدا تھے اور آپ نے میرے بابا کا دفاع کیا، اور اس وقت روئے زمین پر حجت خدا آپ ہیں، اس لیے اے علی آپ خود اپنے حق میں تلوار نہیں اٹھائیں گے، فاطمہ زہرا آپ کے حق کا دفاع کرے گی۔ علی نے فرمایا جیسے نبی زادی مناسب سمجھتی ہے۔ اب خود فاطمہ چلتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی اور اب دوبارہ دستک کی آواز بلند ہوئی۔ سیدہ نے فرمایا، دروازے کے پیچھے سے کہا کہ یہ دروازہ نہیں کھولے گا، جاؤ واپس چلے جاؤ، کہ دروازہ کھولو ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ فرمایا کیا نبی زادی کے دروازے کو آگ لگاؤ گے؟ کہ آگ لگائیں گے اور کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، یہاں تک کہ کسی کے اشارے سے قنفذ آگے بڑھا اور اس نے در فاطمہ کو آگ لگائی، دروازہ جلنے لگا، لیکن یہ شخص غصے میں اتنا بپرا ہوا تھا کہ اس نے دروازہ جلنے کا انتظار نہیں کیا بلکہ جلتے ہوئے دروازے کو ٹھوکریں مارنا شروع کی، ٹھوکریں مارنا شروع کی، اور تھوڑی دیر کے بعد یہ دروازہ گرا۔ یہاں پہنچ کے میں پوچھا کرتا ہوں کیا یہ دروازہ زمین پر گرا؟ اے کاش کہ یہ دروازہ زمین پر گرا ہوتا، لیکن آپ کے امام زمانہ فرماتے کہ میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھلا سکتا جب میری دادی فاطمہ زہرا جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان تھی اور دروازے کی کیل میری دادی فاطمہ کے بازو میں پیوست ہو گئی۔ بس دروازہ گرا یا فاطمہ زہرا کی آواز بلند ہوئی، فضا میری طرف بڑھو کہ میرے محسن کو شہید کر دیا گیا۔ اب 50 میں سے 11 افراد علی ابن ابی طالب کے بیت الشرف میں داخل ہوئے
اور انہی میں سے ایک شخص نے امیر المومن کی گلوئے اتھر میں رسی ڈالی. اب چاہتا ہے کہ علی کو لے کے جائے، لیکن نہیں معلوم کس طرح سے فاطمہ زہرا اس جلتے ہوئے دروازے کے نیچے سے اٹھی اور اٹھ کر علی اور اس سامنے والے شخص کے درمیان حائل ہو گئی. اس شخص نے کہا اے فاطمہ درمیان سے ہٹ جاؤ ورنہ ایسا ظلم کروں گا کہ ہٹنے پر مجبور ہو جاؤ گی. کہا کہ اے فلاں جو جی چاہے کر لے، فاطمہ کبھی علی کے سامنے سے نہیں ہٹے گی. اس نے اپنا بازو بلند کیا اور بازو بلند کرنے کے بعد پھر اتنی طاقت سے ایسا تماچا فاطمہ زہرا کے رخسار پہ مارا کہ ایک مرتبہ فاطمہ بہت دور جا کے گری. کربلا میں سکینہ کے کان چھدے، اس سے پہلے ثانیہ سیدہ زہرا کے کان زخمی ہوئے.